الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن فصل به خبیرا آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسم قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر امداد کن اسرن چوغم آزاد کن امداد کن اسرن چوغم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن دست امداد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کاملہ رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ کرم تیرے دنا کوئی ٹھکانہ یا رسول اللہ
کرم تیرے دانا کوئی ٹھکانہ یا رسول اللہ صدا کھلا رحمت دا خزانہ یا رسول اللہ کرم تیرے دانا کوئی ٹھکانہ یا رسول اللہ کرم تیرے دانا کوئی ٹھکانہ یا رسول اللہ صدا کھلا رحمت دا خزانہ یا رسول اللہ میرا ایمان اے دن حشر دے سرکار دا دامن بنے گا سب دی بخشش دا بہانہ یا رسول اللہ بنے گا سب دی بخشش دا بہانہ یا رسول اللہ بنے گا سب دی بخشش دا تیرے دربار دا صدقہ امیری وی فقیری وی تیرے دربار دا صدقہ امیری وی فقیری وی تیرے فیضان دا سائل زمانہ یا رسول اللہ کرم تیرے دانا کوئی ٹھکانہ یا رسول اللہ کرم تیرے جو تیری یاد وچ گزرے حیاتی او حقیقت بنا تیرے ہے جو کچھ بھی فسانہ یا رسول اللہ بنا تیرے ہے جو کچھ بھی فسانہ یا رسول اللہ کرم تیرے دانا کوئی ٹھکانہ یا رسول اللہ کرم تیرے دانا کوئی ٹھکانہ یا رسول اللہ کرم تیرے دانا کوئی ٹھکانہ یا رسول اللہ صدا کھلا رحمت دا خزانہ یا رسول اللہ صدا کھلا رحمت دا
عقیدہ دے نال الحمدللہ ہر سنی دا عقیدہ سنو جدوں پچھن گیا کہ دو فرشتے قبر دے مینوں جدوں پچھن گے آ کے دو فرشتے قبر دے مینوں سناواں گا دروداں دا ترانہ یا رسول اللہ سناواں گا سناواں گا دروداں دا ترانہ یا رسول اللہ فدا ہووے ظہوری اس ویلے دی گھڑی پل تو جدوں ہووے مدینے نو روانہ یا رسول اللہ کرم تیرے کرم تیرے دانا کوئی ٹھکانہ یا رسول اللہ صدا کھلا اے رحمت دا خزانہ یا رسول اللہ صدا صدا کھلا صدا کھلا اے رحمت دا خزانہ یا رسول اللہ صدا کھلا اے رحمت دا خزانہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے گیت گاں یا رسول اللہ
حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے حلیمہ میں کیڑی سے جی تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ میں کیڑی سے میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں جے تیرا ہی صداواں یا رسول اللہ میں سب کچھ ہاں جے تیرا صداواں یا رسول اللہ جگاؤ پاگ میرے بھی ابو ایوب دے وانگو مقدر اسے مقدر اسے میرا دل بھی اے چاہندا ہے میرے گھر بھی تسی آؤ میرا دل بھی میرا دل بھی اے چاہندا ہے میرے گھر بھی تسی آؤ تیری ہی راواں دے وچ پلکاں بچھاواں یا رسول اللہ میرا دل بھی اے چاہندا ہے میرے گھر بھی تسی آؤ میرا دل بھی اے چاہندا ہے ہر ایک دا دل چاہندا
وچ پلکاں وچھاواں یا رسول اللہ حمد و صلاۃ تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اقتسام ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد نہایت ہی میرے واجب الاحترام حاضرین ناظرین سامعین تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی لا ریب کتاب دے اندروں سورۃ فرقان آیت 50 تے 59 پڑھن دا شرف حاصل ہویا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مینوں حق کہن دی توفیق عطا فرمائے اور جو تہاڈیاں سماعتاں دے حوالے کراں مولا انہاں نوں سن کے دے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، الرحمن فاسأل بہ خبیرا، جاننے والوں سے پوچھو، جاننے والوں سے، بس یہ ترجمہ ہے، جاننے والوں سے پوچھو۔ یعنی کہ میں تھوڑا جا پنجابی سمجھا دا، کسے بندے نو کسے تھان دا ایڈریس نہ آندا ہوئے تے بندہ کسے بندے کو پوچھو تو انہوں بھی اگوں نہ آندا ہوئے، انہوں بھی نہ آندا ہے۔ مثال دے طور تے قاری صاحب نو میں ایڈریس پوچھنا وا تے قاری صاحب نو ایڈریس نہیں آندا، پتہ نہیں پتہ، ہاں جی گلی محلے دا پتہ نہیں، میں انہاں نو پوچھنا تے اے پتہ پھر منوں اگوں کی آندے نے، اے آندے نے حضرت صاحب، پیر صاحب، شرازی صاحب تسی کسے جانن والے نو پوچھو، کسے جنوں پکا پتہ ہوئے نا جانن والا ہوئے اونوں پوچھو۔ قرآن آخدا ہے الرحمن فاسأل بہ خبیرا، جاننے والوں سے پوچھو، جاننے والوں سے پوچھو، جڑے جاندے نے انہاں نوں پوچھو۔ قاری صاحب نے میں پوچھا قاری صاحب نوں پتہ ہی کوئی نہیں سی ایڈریس دا، میں گل پوچھا قاری صاحب فلانی شاپ جڑی او کتھے وے، فلانی شاپ کتھے وے، یہ برانڈ دی شاپ ہے تانوں پتہ ہے؟ تے قاری صاحب ایک دو باری سینہ لان گے تے پھر آکھیں یار نہیں پتا، کسے جانن والے نو پوچھنا، کسے جاننے والے کو پوچھو۔ قرآن اندہ ہے کہ جے تسی رحمان دا پتہ کرنا نا، جے تسی رحمان دا پتہ پوچھنا نا تے کسی جاننے والے سے پوچھو، کسی جاننے والے سے پوچھو۔ قرآن اندر ہے، قرآن ہے، سن سورہ فرقان آیت 50-59 آیت نمبر 50-59 ہے سورۃ فرقان۔ اللہ فرماتا ہے تم جاننے والوں سے پوچھو، جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھو، جو نہیں جانتے ان سے کیوں پوچھتے ہو؟ جاری رہے گا۔ فرمایا اللہ فرماندہ جاننے والوں سے پوچھو، جو جانتے ہیں ان سے پوچھو، جنہوں نے پتہ کوئی نہیں انہوں نے پوچھنے کی ضرورت کی ہے، انہوں نے پوچھنے دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماندہ رحمان کا پتہ پوچھنا ہے تو جو جانتے ہیں، جو جاننے والے ہیں، جو جانتے ہیں ان سے پوچھو، جو جانتے نہیں ان سے کیوں پوچھتے ہو؟ میں ایک سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ دا کسے نو پتہ ہے؟ کو ایڈریس کو پتہ عطا پتہ رب رہندا کتے، رب سوندا کتے، بہندا کتے، کھلوندا کتے، کھاندا کی ہے، پیندا کی ہے، کسے کو ایڈریس ہے؟ کسے نے ویکھیا؟ تواڈے جو اپنی ایمانداری نے دسو کسے نے رب ویکھیا؟ اچھی تو بولو۔ میرے اے چادرہ جو تھوڑا جا ہاتھ کاٹے تو ٹھنڈ واقعی بڑی ہے، تھوڑا جا ہاتھ کاٹے کے باہر اتنے ہون دا ثبوت دینا۔ سنو، کسے دوست نو کسے ساتھی نو رب دا پتہ ہے؟ اللہ کتھے رہندا پتہ ہے؟ کسے نو پتہ اللہ کھاندا ہے، اللہ پیندا ہے؟ کسے نو پتہ ہے اس گل دا کہ اللہ دی اکھاں ہے نے؟ کسے نو پتہ اللہ دی زبان ہے وے؟ کسے نو پتہ اللہ دے ہاتھ ہے نے؟ کسے نو پتہ اللہ دے پیر ہے نے؟ کوئی عطا پتہ کوئی ایڈریس منو دوے میں سیدھا اللہ کو لٹور جاؤں؟ کوئی بندہ منو پتہ دے سکتا ہے، کوئی ایڈریس دے سکتا ہے؟ کیوں بابا حسن بولدا نہیں تو چپ کر کے بہ رہا میں؟ اللہ دا پتہ ہی بول اچھی، اللہ دا پتہ ہی
ماشاءاللہ بڑا پرانا میرا مقتدی ہے ماشاءاللہ میرے والد گرامی دے وقت بھی ماشاءاللہ ایسے جگہ تے بیٹھ دے رہنے بابے ہونی ہیں جی عرف بابا گائیاں والا ہاں جی ماشاءاللہ محبت ہے پرانے چہرے نے میرے سامنے بیٹھے نے جڑے عرصہ دراز تو میرے حضور شہنشاہ اللہ ثانی رحمت اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہوندے نے جی بہت پرانے چہرے نے اللہ انہاں چہرے نو سلامت رکھے کہ اللہ انہاں چہرے دے نال جڑا جڑ جے انہوں بھی سلامت رکھے میں عرض کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ دے 99 نام نے اللہ دے کنے نام نے اچھی بولو اللہ دے کنے نام نے 99 پر اللہ دا ایک اپنا نام ہے صرف وہ اللہ نام 99 نے پر باقی سارے صفاتی نے باقی سارے صفاتی نے صفتی نام نے توجہ اللہ دی سب تو بڑی صفات ہے الرحمن اللہ دی سب تو بڑی صفت کی ہے الرحمن یعنی رحمان تے دوجی صفت اللہ دی اس تو بعد ہے رحیم اس تو بعد جڑی اللہ دی جڑی اپنا صفت ہے نا پہلی سب تو بڑی صفت اللہ دی رحمان ہے دوسری صفت اللہ دی رحیم ہے کس طرح پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا رحمان ہے پھر رحیم ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ دا سب تو بڑا جڑا نام ہے نا صفاتی سب تو پہلا وہ رحمان ہے پھر رحیم ہے پھر بولو رحیم ہے وہ دی صفت پہلا اور رحمان ہے پھر رحیم ہے رحمان دا عکس ولی ہے رحمان دا عکس اچھی بولو ولی ہے رحمان دا عکس ولی ہے تے رحیم دا عکس نبی ہے زندہ آباد زندہ رحمان دا عکس ولی ہے رحیم دا عکس نبی ہے توجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ترتیب میں کی جائے بسم اللہ اللہ دا نائے اللہ خود دے اللہ خود دے اللہ خود دے اللہ پہلا بسم اللہ الرحمن یعنی رحمان الرحیم یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پہلا رحمان بعد چوے رحیم پھر بعد چوے پتا چلیا رحمان پہلا انداوے صفاتی جے سب تو بڑا تے افضل جڑا وے وہ نامی اس میں گرامی اللہ ہے پھر رحمان ہے پھر رحیم ہے یعنی رحمان دا عکس ولی ہے رحمان دا عکس ولی ہے تے رحیم دا عکس نبی ہے توجہ چاہنا ہوا دوستان گرامی اللہ دا پتہ کسی نو نہیں اللہ دا پتہ اچھی بولو تیرے باپ آدم نو نہیں پتہ تیرے باپ تے میرے باپ آدم نو نہیں پتہ عیسیٰ نو نہیں پتہ موسیٰ نو نہیں پتہ 1,24,000 کم و پیش انبیاء و رسول آئے کسی نو نہیں پتہ اللہ دا کسے نو نہیں پتا جدو نبیاں نو نہیں پتا رسولاں نو نہیں پتا تے ملائکہ نو بھی نہیں پتا جبرائیل نو بھی نہیں پتا جبرائیل نو بھی نہیں پتا جدو ملائکہ تے سردار نے جبرائیل امین نے انہوں نو بھی نہیں پتا آدم نو نہیں پتا عیسیٰ نو موسیٰ نو کلیم اللہ نو کسے نو اللہ دا نہیں پتا نہیں پتا یہ پتا دے دسو اچھی بولو آدم تو لائے کے عیسیٰ تک عیسیٰ تو ابراہیم خلیل اللہ تک جبرائیل تک فرشتیانو نبیانو کسی نو اللہ دا نہیں پتا کسی نو اللہ دا نہیں پتا رحمان دا نہیں پتا پر رحمان دا پتا پوچھنے واسطے رحمان دا پتا کرنے واسطے جاننے والوں سے پوچھو رحمان کا پتہ جاننے والوں سے پوچھو جو جانتے ہیں پتہ ان سے پوچھو جو نہیں جانتے ان سے کیوں پوچھتے ہو
ارے جس کو پتا ہے، جو جانتا ہے رحمان کا پتا، اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ غیر سے پوچھتے ہو، دنیا دار سے پوچھتے ہو، جو اس کے قریب ہے، جو اس کا عکس ہے، جو اس کا عکس ہے۔ رحمان کا عکس کون ہے؟ ولی ہے، اس سے پوچھو نہ پتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ رحمان کا پتہ جو اس کا عکس ہے وہ دے گا۔ رحمان کا پتہ جو رحمان کا عکس ہے وہ دے گا۔ مدینے کی گلی ہو، مدینہ شہر ہو، مدینے کی گلی ہو، مدینے کا بازار ہو، میرے نبی کا گریبان ہو، میرے نبی نے گریبان کا بٹن کھولا، میرے نبی نے نبیوں کا امام ہو، نبیوں کا امام ہو، یثرب کو مدینہ پاک کرنے والا ہو، دکھیوں کو سہارا ہو، یتیموں کا والی ہو۔ دو جہانوں کا بادشاہ ہو، دونوں جہاں کا بادشاہ ہو، اس کا گریبان ہو، وہ بٹن کھولے اور کہے کرن کی طرف منہ کر کے مجھے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ نبیوں کا امام ہو، نبیوں کا امام ہو، محبوب خدا ہو، حبیب خدا ہو، دو جہانوں کا بادشاہ ہو، اس کا گریبان ہو، وہ اپنے گریبان کا بٹن کھول لے اور اس کو تھوڑا سا کھلا کرے، کھلا کر کے کہے مجھے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ ارے یہ میری بات نہیں، یہ 73 فرقوں نے اتفاق کیا ہے اس بات پہ کہ وہ رحمان کی خوشبو کرن سے جو آئی تھی وہ حضرت ویسے کرنی تھے۔ اللہ کا نبی دعا کرے، اللہ کا نبی دعا کرے، کہے اے مولا، اے مولا مجھے وہ سلطنت عطا کر، مجھے وہ بادشاہی عطا کر، وہ مجھے نبوت عطا کر، مجھے وہ عطا کر جو کسی کو عطا نہ کیا ہو۔ اللہ کا نبی یہ کہے یا اللہ مجھے وہ عطا کر جو کسی کو عطا نہ کیا ہو، اتنی بادشاہت مجھے وہ بادشاہت مجھے عطا کر جو کسی کو عطا نہ کی ہو۔ اللہ اپنے نبی کی دعا قبول کرے اور مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، جنوب سے شمال، شمال سے جنوب، جہاں تک دنیا قائم ہے اللہ بادشاہت عطا کر دے، اللہ بادشاہت عطا کر دے۔ وہ جسے اللہ بادشاہت عطا کر رہا ہے اس کا نام اس نبی کا حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، جنہوں نے دعا کی کہ مولا مجھے بادشاہت ایسی عطا کر جو کبھی کسی کو عطا نہ کی ہو۔ اللہ نے وہ عطا کیا کہ بیک وقت پوری دنیا کے بادشاہ بنے، وہ راج کیا، ہواؤں پہ راج کیا، جنات پہ راج کیا، انسانوں پہ راج کیا، ہر ذرہ ذرہ جو تھا اس پر راج کیا، حکومت کی۔ اس نبی کو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں۔
اگر اس نبی کو تخت بلقیس کی ضرورت پڑ جائے، سننا ذرا غور سے، تخت بلقیس کی اگر اس نبی کو ضرورت پڑ جائے تو پھر وہاں رحمان کا جو عکس ہے وہی نظر آتا ہے۔ نبی مالک ہے، نبی کی بادشاہی ہے، وہ بادشاہ سارا کچھ اس کے پاس ہے، حکومت ہے، ہواؤں پہ حکومت ہے، جنات پہ حکومت ہے، انسانوں پہ حکومت ہے، ہر جگہ وہ حکومت ہے اس نبی کی جسے حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں۔ ارے سن غور سے، تخت بلقیس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تخت بلقیس کو لانا پڑتا ہے تو وہاں پہ جو رحمان کا عکس ہے، جو رحمان کا عکس ہے وہاں موجود ہے، اور وہ بولتے ہیں آپ فکر نہ کریں، نچلی پلک اوپرلی پلک ٹچ ہونے سے پہلے تخت بلقیس آپ کی خدمت میں آ گئے۔ پتا چلا رحمان جو ہے، رحمان کا عکس جو ولی ہے، رحیم کا عکس نبی ہے، ماننا پڑے گا۔ حدیث ہے، میں حدیث سنانے لگا ہوں، جو مومن ہے نا، مومن جو مومن ہے وہ اس کی شان، جو مومن ہے، مومن بات یاد رکھنا، جو مومن ہے، جو ایمان والا ہے، جو فقیر ہے، چلو ایسے کہہ لیں فقیر، ارے فقیر اس کو نہیں کہتے جس کی جیب میں پیسے نہ ہو۔ سن میرے غوث فرماتے ہیں، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، غوث پاک فرماتے ہیں فقیر اس کو مت کہنا، یہ فقیری کی توہین ہے۔ جو بندہ یہ کہے کہ جس کی پاکٹ میں منی نہیں، جس کی پاکٹ میں پیسے نہیں، روپے نہیں، وہ فقیر ہے، نہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں فقیر وہ نہیں جس کی جیب میں پیسے نہ ہو، جس کی پاکٹ میں پیسے نہ ہو، مایا وہ فقیر نہیں، اور وہ فقیر ہے، وہ فقیر ہے اس کی پاکٹ میں دولت بھی ہو، اس کی پاکٹ میں ہر چیز موجود ہو، لیکن جب کن کہے تو فیکون ہو جائے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ فقیر اس کو کہتے ہیں جو کن کہے اور فیکون ہو جائے۔ یہ فقیر نہیں جس کی جیب میں پیسے نہ ہو، پاکٹ منی نہ ہو، خرچ کرنے کے لیے روپیہ نہ ہو، ڈالر نہ ہو، پاؤنڈ نہ ہو، اس کے پاس ریال نہ ہو، اس کو فقیر مت کہیے گا، یہ فقیر کی توہین ہے۔ فرمایا فقیر وہ ہے جو کن کہے فیکون ہو جائے۔ میرے غوث نے یہ فرمایا ہے کہ وہ کن کہے اور فیکون ہو جائے۔ سن فقیر اس کو کہتے ہیں، وہ فقیر جس کی بات حضور غوث پاک نے فرمائی، حضور غوث پاک نے فرمائی، آپ نے فرمایا وہ فقیر ہے جو کن کہے اور فیکون ہو جائے۔ اصل فقیر وہ ہے پھٹے پرانے کپڑے، پھٹے پرانا لباس، پیسے جیب میں نہ ہو، لوگ اسے فقیر نہ کہے، یہ فقیر کی توہین ہے۔ وہ تو گداگر ہے، وہ تو گداگر ہے، مانگنے والا ہے، فقیر مانگتا نہیں، فقیر دیتا ہے۔ ارے فقیر مانگتا نہیں، فقیر دیتا ہے، وہاں سے دیتا ہے جہاں سے کسی کی پہنچ نہ ہو، جہاں تک کسی کا ہاتھ نہ جاتا ہو۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں فقیر کا ہاتھ وہاں تک جاتا ہے جہاں تک کوئی بھی نہیں جا سکتا۔
جس کو نہانے سے ڈر لگے، جس کو بالوں میں کنگھی کرنے کے لیے ڈر لگے، جو ڈرتا ہے اس کو فقیر کہتے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ اسی کو فقیر کہتا ہے نا، جو گلے میں بہت بڑا توق، جولا، بڑے بڑے کپڑے، پھٹے پرانے کپڑے، پیوند کاری والے کپڑے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے پہن کے وہ مانگنے آ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ فقیر ہے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں یہ فقیر کی توہین ہے۔ فقیر وہ ہے جو کن کہے اور فیکون ہو جائے۔ فقیر ارادہ کرے تو کام ہو جائے، وہ کام کا نام لے تو ہو جائے۔ میں نے خواجہ نظام الدین اولیاء کی والدہ کے بارے میں پڑھا ہے۔ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میری والدہ کی جو کرامات ہے نا، میں نے بچپن سے دیکھنا شروع کر دی۔ ہمارے گھر میں ایک کام کرنے والی تھی، ایک کام کرنے والی، وہ بھاگ گئی، وہ نکل گئی۔ ارے کیا کیا؟ 500 مرتبہ درود پاک پڑھ کر۔ مہربانی، شکریہ شکریہ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کی کرامت انہوں نے بیان کی، لکھا، میں نے پڑھا۔ کہا فرماتے ہیں کہ میری جو والدہ تھی، ان کی جو نوکرانی تھی، خادمہ تھی، غلام تھی، وہ گھر سے نکل گئی، بھاگ گئی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ 500 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا۔ 500 مرتبہ میری والدہ نے 500 مرتبہ درود پاک پڑھا، اور درود شریف پڑھ کر اپنی اوڑھنی کہتے ہیں چادر کو، اوڑھنی اتار کر سامنے رکھ دی، اللہ کی بارگاہ میں بولی، کہنے لگی مولا اگر میری نوکریانی واپس نہ آئی، اگر میری خادمہ واپس نہ آئی تو میں اوڑھنی اوپر نہیں لوں گی۔ اتنی دیر تھی کہ غیب سے آواز آئی باہر دروازے پہ کہ آپ کی جو نوکریانی بھاگ کے جا رہی تھی، میں نے اس کو پکڑ کر آپ کے سامنے حاضر کیا۔ تو حضور خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو باہر نکل کے دیکھا کہ جو بھاگ کر گئی تھی نا نوکریانی، جو غلامہ تھی، وہ ایک آدمی نے پکڑا ہوا اس کو، تو کہہ رہا تھا یہ بھاگ کے جا رہی تھی، میں پکڑ کے لیا۔ مائیں میری والدہ اتنی تقوی اختیار تھی، اتنا تقوی تھا، اتنا تقوی تھا کہ جب بھی کوئی کام ہوتا، کوئی بات ہوتی اللہ کو منوانے کی، اللہ کو منوانی ہوتی، تو فرمایا اسی طرح کرتی۔ 500 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تحفہ پیش کرتی درود و سلام کا، پھر اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی کہ یا اللہ یہ فلاں کام ہے، یہ فلاں بندہ میرے دروازے پہ آیا ہے، اس نے یہ سوال کیا ہے، یا اللہ اس کو کبھی خالی میرے دروازے سے نہ جانے دے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ کئی ایسی بانج عورتیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، وہ میری ماں کے دروازے پہ آ جاتی تو میری ماں ایسے ہی کرتی، اللہ کبھی بھی آنے والے کو خالی نہیں بھیجتا تھا۔ ارے سن، فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہو، سب کچھ ہو، سب کچھ ہو۔ ارے جس کے پاس کچھ نہ ہو نا، وہ گداگر ہوتے ہیں، مانگنے والا ہوتا ہے۔ فقیر مانگتا نہیں، فقیر دیتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں فقیر کا ہاتھ وہاں تک جاتا ہے جہاں تک انسان کی پہنچ نہیں، سوچ نہیں سکتا بندہ، فقیر کا ہاتھ وہاں تک جاتا ہے۔ اگر سنیں امام زین العابدین کے بارے میں نے پڑھا کہ امام زین العابدین اس طرح مجمع لگا ہوا تھا، بہت بڑا مجمع تھا، اس مجمع میں ایک جناب اعلیٰ راہب تھا، وہ راہب کھڑا ہو کر نا راہب نے کیا کیا، اس نے کہا کہ کوئی بندہ مجھ سے کوئی سوال کرے میں اس کے سوال کا جواب دوں گا، میں اس کے سوال کا جواب دوں گا۔ ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا یہ میری یہ بات ہے، اس نے اس کا جواب دے دیا۔ دوسرا اٹھا، اس نے کہا یہ تمہارا، اس نے سوال کیا، اس نے کہا تمہارے سوال کا یہ جواب ہے۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں، اس طرح سب لوگوں نے مجمع سے سوال کیے، اس راہب نے سب کچھ بتا دیا۔ اتنی دیر میں وہ سید زادہ جس کا نام امام زین العابدین ہے، وہاں بیٹھے ہوئے مجمع سے اٹھ کر سٹیج پہ آئے۔ سٹیج پہ آ کر انہوں نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا یہ دیکھ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ لوگوں نے دیکھا ہاتھ خالی، ہاتھ اونچی بولو، خالی ہاتھ، سب کے ہاتھ خالی تھے۔ توجہ، جب انہوں نے ہاتھ اوپر کیا، ہوا میں لہرایا، اس کو ایسے کر کے مٹھی کو بند کیا، اور اس کو ایسے کر کے پھر لہرا کے اس مٹھی کو بند کیا، مٹھی کو بند کر کے آہستہ آہستہ نیچے کیا۔ راہب سے پوچھا
راہب سے پوچھا کون؟ امام زین العابدین. میں نے پڑھا ہے، ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں. جب انہوں نے پوچھا ہاتھ نیچے کیا مجمع کی طرف، پہلے ہاتھ امام زین العابدین نے کیا، مجمع کی طرف جب ہاتھ کیا تو لوگوں سے پوچھا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، میرے ہاتھ میں، اونچی بولو، میرے ہاتھ میں کیا ہے. جب ایسے امام زین العابدین نے ہاتھ سامنے مجمع کے کیے تو لوگوں نے دیکھا تو کہا ظاہر ہے ہاتھ تو خالی تھے نا، ہاتھ تو خالی تھے. ایسے ہاتھ اوپر کیا نیچے کیا، بند کر، اوپر سے بند کر کے نیچے کیا تو لوگوں کو نعرہ تکبیر. بیٹھے امام زین العابدین نے ہاتھ اوپر کیے، اوپر سے جناب اعلیٰ سامنے لوگوں کے مٹھی کو بند کیا، مٹھی کو بند کر کے نیچے کیا. جب نیچے کیا تو پبلک کے سامنے، عوام کے سامنے بولے، امام زین العابدین نے بولا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو سارے مجمع نے با یک زبان یہی کہا حضور آپ کے ہاتھ تو خالی ہیں، آپ کے ہاتھ تو خالی ہیں. آپ نے راہب سے پوچھا بھایا راہب یہ تو مجمع والے نہیں جانتے، تو کہتا ہے میں کہ ہر بات جانتا ہوں، بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو راہب حضور کے قدموں میں گر کے کہنے لگا حضور آسٹریلیا کا فلاں درخت ہے اور فلاں درخت پر فلاں چڑیا نے انڈے دیے تھے، حضور وہ انڈے آپ کے ہاتھ میں ہیں. حضور وہ چڑیا کے جو انڈے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں، ایک ہاتھ میں 3 ہیں، ایک ہاتھ میں 2 ہیں. مجمع پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا. وہ راہب جو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا حضور میری تو پہنچ نہیں، میری تو طاقت نہیں، آپ تو فقیر ہیں. حضور غوث پاک نے فرمایا وہاں تک جہاں تک کسی کی پہنچ نہ ہو، فقیر کا ہاتھ وہاں تک جاتا ہے. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو فقیر ہے نا، فقیر وہ کہے نہ کن تو فیکون ہو جاتا ہے. فقیر پھٹے پرانے کپڑے، جس کے لباس ہو نا پھٹا پرانا، اس کو فقیر نہیں بولتے، اس کو فقیر نہیں کہتے، وہ تو گداگر ہے، مانگنے والا ہے. فقیر وہ ہے جو کن کہے اور فیکون ہو جائے. ایک مومن کا کعبے سے زیادہ مقام ہے. ارے ایک مومن ایمان والا ہو، فقیر ہو، صوفی ہو، زاہد ہو، اس کا مقام، اس کا درجہ، اس کی شان کعبے سے افضل ہے. سنا یہ محمد عربی کی امتی کا میں نے پڑھا ہے جیسا نبی ہوگا اس کی امت میں ویسا ہی ولی ہوگا، جیسا نبی ہوگا ویسے اس کی امت میں سے ویسے ولی ہوں گے. توجہ میں بات کر رہا تھا کہ کروڑ، 1 کروڑ لگا لے، 10 کروڑ لگا لے، کروڑوں لگا لے، مسجدیں ایک طرف کر لے اور ایک کعبہ ایک طرف کر لے. کروڑ مسجدیں، کروڑوں مسجدیں ایک طرف کر لیں، رب کعبہ کا کعبہ ایک طرف کر لیں. وہ کروڑ مسجدیں کعبے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی. 1 کروڑ کیا جتنی مرضی کروڑیں ہوں، مسجدیں ہوں، ایک کعبے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور کروڑوں کعبے ہوں اور کروڑوں کعبے ہوں، ایک عرش کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک سن تیرا ایمان تازہ کرنے لگا ہوں، 1 کروڑ مسجدیں ہوں، ایک کعبے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. 1 کروڑ کعبہ ہو اور ایک عرش خدا کا جو ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور سن کروڑ عرش ہو میرے نبی کے ایک تلوے کے برابر مقابلہ نہیں کر سکتا. میرے نبی کا جو تلوہ ہے نا، تلوہ جوڑوں کا جو تلوہ ہے اس کا مقابلہ عرش نہیں کر سکتے. اس تلوے کے ساتھ جو مٹی لگی ہے نا، کروڑوں عرش اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
نظر آیا ہم کو تو مدینے میں بھی کعبہ نظر آیا دم توڑنے والے تھے مدینے کے مسافر جانا گئی جب گنبد خضرا نظر آیا ہم کو تو مدینے میں بھی کعبہ نظر آیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ.